الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. محترم حاضرین جمعہ، انسانی زندگی دن بدن وسائل سے آراستہ ہو رہی ہے. 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 50 سال پہلے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے پاس نہیں تھی اور آج ہیں. 50 سال پہلے کے مقابلے میں آج مالی اعتبار سے ہم معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہم اور مضبوط ہیں. ہمارا لائف اسٹائل اور بہتر ہے، ہمارا لباس اور اچھا ہے، ہمارے مکانات اور خوبصورت ہیں. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود اور وسائل کی اتنی کثرت کے باوجود اور اتنی فراوانی کے باوجود دن بدن معاشرے میں بے سکونی پھیل رہی ہے. سکون ختم ہو رہا ہے سماج کا. کل گھر میں کمانے والے افراد کم تھے، کھانے والے زیادہ تھے، سکون سے کھاتے تھے. آج کمانے والے افراد زیادہ ہیں، کاروبار اور بڑا ہے، آمدنی کے ذرائع بڑھے ہیں، مگر سکون کم ہوا ہے. باپ بیٹے کا تعلق کمزور ہوا ہے، بھائی بہن کا رشتہ کمزور ہوا ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، پڑوسی سے ناراض ہے، رشتہ دار سے ناراض ہے. اور پھر اور ایک قدم آگے بڑھی، ملک میں بے چینی ہے، ملک میں بدامنی ہے. ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک نیا ڈر، ایک نیا خوف، ایک نیا اندیشہ کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے. پھر ایک قدم اور آگے بڑھی، دنیا کے حالات پر نظر ڈالی. کہیں ایسے ممالک ہیں
کہ جہاں ڈر ہے کہ پتہ نہیں آسمان سے کب ڈرون حملے ہوں اور گھر تباہ ہو جائے. کتنے ایسے ممالک ہیں جو بیچارے انسیکیور ہیں، غیر محفوظ ہیں، جن کے بچوں، جن کے بوڑھوں، جن کی عورتوں کو اس بات کی گارنٹی نہیں کہ آنے والے دن کا سورج وہ دیکھ پائیں گے کہ نہیں دیکھ پائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پریشانیاں، یہ بے چینی، یہ بے سکونی، یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ قرآن کریم سے ہم جواب طلب کرتے ہیں. قرآن کریم ہمیں جواب دیتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. میرے بندو، جو بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آ رہی ہیں، تم غور کرو، تم ٹٹولو، تم اپنے گریبانوں میں جھانکو، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تمہارے گناہوں کی سزا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور یہ جو سزا ہے یہ تھوڑے بہت گناہوں کی ہے، سارے گناہوں کی سزا نہیں ہے. سارے گناہوں کی سزا تم کو اللہ تعالیٰ دے تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. تھوڑے بہت گناہوں کی اللہ نے تم کو سزا دی ہے، بہت سارے گناہوں کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے. یہ سورہ شورى کی آیت ہے. قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں، یہ ہمیں دعوت غور و فکر دے رہی ہیں. یہ ہم سے اس بات کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہم غور کریں ہمارے اندر کوتاہیاں کہاں ہیں، کمیاں کہاں ہیں. اور آگے بڑھیے. یہ جو مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اوپر، ان کا مقصد کیا ہے؟ کاروبار میں نقصان اور گھاٹا، حادثات، پریشانیاں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کا ہم غور سے مطالعہ کرتے تو 3 مقصد ہمیں ملتے ہیں. ان مصیبتوں کا 3 مقصد ہوتا ہے. نمبر 1، پہلا مقصد، یہ مصیبتیں ہماری آزمائش کے لیے آتی ہیں. قرآن مجید کا 2 پارہ کھولیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میرے بندو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی جان کی کمی کے ذریعے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اے میرے نبی، آپ بشارت سنا دیں صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ. صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، ہمارا مالک اللہ ہے، اور لوٹ کر کے بھی ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں. یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ پریشانی کے حالات ہمیں آزمانے کے لیے آتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ پریشانیاں ہمارے لیے سزا کے طور پر بھی آتی ہیں، ہمارے گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے واقعات ذکر کیے. یہ قوم عاد ہے، یہ قوم سمود ہے، یہ لوط علیہ السلام کی قوم ہے، یہ فرعون ہے، یہ قارون ہے. یہ تباہ ہوئے، یہ برباد ہوئے کیوں؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اللہ کہہ رہا ہے کہ قوم سمود کو ہم نے آواز کے عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا. آسمان سے زوردار آواز آئی، کانوں کے پردے پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے، مر گئے، ختم ہو گئے. اور قوم عاد کے اوپر ہم نے ہواؤں کا عذاب بھیجا. 8 دن 7 دن اور 8 رات لگاتار کنٹینیو ہوائیں چلتی رہی. کیسی ہوا تھی وہ؟ ایسی آندھی تھی جو ان کے گھروں کو، وہی گھر جو بڑے بڑے پہاڑوں کے چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر کے جن کے پلر انہوں نے بنائے تھے اور جن پر ان کو ناز تھا کہ ہم سے
تگڑا اور ہم سے اسٹرانگ اور ہم سے پاورفل دنیا میں کوئی نہیں. من اشد منا قوہ. قوم عاد کہا کرتی تھی کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں دنیا میں. عربی میں کہاوت ہے من انتفخ طار. جو زیادہ پھول جاتا ہے وہ اڑ جاتا ہے. غبارے کو دیکھیے زمین میں رہتا ہے لیکن اس پہ گیس بھر دی جائے تو اڑ جاتا ہے. جو زیادہ پھولتا ہے, جس کے اندر زیادہ تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے, رب العالمین اس کو زوال سے دوچار کر دیتا ہے. قوم عاد کو اپنی طاقت پہ ناز تھا, اللہ نے ان کی ہوا نکال دی ہوا کے ذریعے. 8 دنوں تک کنٹینیو ہوائیں چلتی رہیں. اور قوم عاد کا انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ. کھجور کے سڑے ہوئے تنوں کی طرح ان کی ڈیڈ باڈیز زمین پر پڑی تھی. سر الگ ہیں, دھڑ الگ ہیں, ان کی ڈیڈ باڈیز کے ٹکڑے کھجور کے سڑے ہوئے تنے کی طرح زمین پر پڑے تھے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. وہی قوم عاد جو یہ کہا کرتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے, اللہ فرما رہا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. میرے بندو یہ بتاؤ کہ کیا قوم عاد کا ایک آدمی بھی آج زمین کے اوپر باقی بچا ہے؟ یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. قوم عاد کا ایک انسان بھی نہیں بچا. اللہ کا عذاب آیا. لوط علیہ السلام کی قوم جو اغلام بازی کے جرم میں مبتلا تھی, مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی اور بدکاری کا تعلق تھا ان کی قوم کے اندر. حضرت لوط علیہ السلام کی اس بدکار قوم کے اوپر جب اللہ کا عذاب آیا, پوری بستی کو اللہ نے الٹ دیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی. تو مصیبتیں کبھی کبھی سزا بن کے بھی آتی ہیں. مصیبتیں کبھی کبھی ہماری بے ایمانی اور ہماری بدعملی اور ہماری بدکرداری کی سزا بن کے آتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم فرق کیسے کریں, ہمیں معلوم کیسے ہو کہ یہ مصیبت آزمائش ہے یا یہ مصیبت عذاب ہے, یہ سزا ہے. تو بعض علماء نے, واضح طور پر تو کوئی دلیل نہیں ملتی, بعض علماء نے اس بارے میں بڑی اہم بات بتائی ہے کہ مصیبتوں کے بعد اگر آدمی کے اندر صبر اور شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے, آدمی کے اندر اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جائے, تو سمجھ جاؤ کہ وہ مصیبت آزمائش تھی. اور مصیبتوں کے بعد اگر آدمی کی سرکشی میں اور آدمی کی برائیوں میں اور آدمی کی خامیوں میں کوئی کمی نہ آئے تو انسان یہ سمجھ لے کہ وہ مصیبتیں اس کے لیے سزا ہے, وہ مصیبتیں اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے. تو پہلا مقصد آزمائش کے لیے, دوسرا مقصد سزا کے لیے, اور تیسرا مقصد تنبیہ کے لیے. اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہوشیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا ہے کہ اب سدھر جاؤ. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین میں, خشکی میں, تری میں, جہاں بھی فساد ہے, جہاں بھی بگاڑ ہے, میرے بندو وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ. اتنا اسٹرانگ ہے انسان, سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کو کہاں پہنچا دیا. آج ہواؤں سے بات کر رہا ہے, چاند پر پہنچ چکا ہے, مگر آج بھی قدرتی آفتوں کے آگے انسان کی ایک نہیں چلتی. سونامی آتی ہے, بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک بہ جاتے ہیں سونامی کے اندر. طوفان آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, جاپان جیسا ٹیکنالوجی یافتہ ملک کچھ نہیں کر پاتا. کورونا وائرس آتا ہے اور چائنا جیسا ترقی یافتہ ملک جو ایک ہفتے کے اندر دنیا کا سب سے ڈیولپڈ ہاسپٹل تیار کر سکتا ہے, اتنی ٹیکنالوجی وہاں فاسٹ ہے, اس کورونا وائرس کا چائنا کے پاس ابھی تک کوئی توڑ نہیں آیا ہے میرے بھائی. تو تنبیہ کرتا ہے اللہ, یہ مصیبتیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں, اور اس لیے آتی ہیں تاکہ تم سدھر جاؤ اور رجوع کرو اللہ کے دین کی طرف, رجوع کرو اللہ کی طرف, رجوع کرو اپنے گناہوں سے, رجوع کرو اپنی بدعمالیوں سے. تو یہ ہوتی ہے پریشانیوں کے 3 بنیادی مقصد. اب ہم اپنے ٹاپک کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ پریشانیوں کے اسباب کیا ہیں, ریزنز کیا ہیں, کازز کیا ہیں, اسباب کیا ہیں, کیوں آتی ہیں پریشانیاں. تو یاد رکھیے کہ یہ پریشانیاں, یہ بزنس میں لاس, یہ جان اور مال کا نقصان, یہ ملک میں بدامنی, یہ کبھی کبھی اس لیے آتی ہے کیونکہ ہم اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. جمعہ کے دن آ جاتے ہیں مسجد میں,
جنت الفردوس کی عطر لگا کے اور سعودی عرب کا رومال پہن کر اور خوشبو لگا کے بہترین کپڑے پہن کر. کون سی دلیل ہے آپ کے پاس کہ صرف جمعہ کی نماز آپ کے اوپر فرض ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز اپنے ٹائم پر فرض ہے. بیماری میں بھی معاف نہیں، سفر میں بھی معاف نہیں، جنگ میں بھی معاف نہیں، پانی نہ ہو تب بھی معاف نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تب بھی معاف نہیں. اپنے وقت پر فرض ہے آپ کے اوپر. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے شارٹ کٹ تلاش کر لیا ہے دین کا. جمعہ کے دن ہم مسجد میں حاضر ہو گئے، ہمارا اندراج ہو گیا، ہم رجسٹرڈ ہو گئے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، جمعہ میں آتے ہیں. ہم نے دین کو اپنے منمانے طریقے سے مینیمائز کر لیا، دین کو شارٹ لسٹڈ کر لیا، دین کو ہم نے اپنے حساب سے مختصر کر لیا. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھائیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. کیا تم نے اللہ کی کتاب میں ایک حصے کو مانا اور ایک حصے کا انکار کر دیا؟ کچھ باتیں مانی کچھ باتیں نہیں مانی، منمانی کر کے اپنا دین پر عمل کرتے ہو؟ یاد رکھو اگر ایسا کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت کے دن تو دردناک عذاب ہوگا ہی ہوگا. دین میں منمانی کر رہے ہیں، اس لیے یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ مصیبتیں ہمارے اوپر اس لیے بھی آ رہی ہیں کہ قرآن کریم رمضان کے علاوہ 11 مہینے نہیں کھلتا. ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے موبائل چل رہے ہیں، ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے فلمی گانے بج رہے ہیں، ناچ گانے بج رہے ہیں، مگر قرآن کریم کوئی پڑھنے والا نہیں، کوئی غور کرنے والا نہیں، کوئی تدبر کرنے والا نہیں. مسلمانوں کے گھروں کی شروعات ٹیلی ویژن کے سیریلوں سے ہو رہی ہیں، موبائل کے گانوں سے ہو رہی ہیں، واٹس ایپ کے میسیجز سے ہو رہی ہیں. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. ہمارے ذکر سے اعراض کرو گے، ہمارے ذکر سے منہ موڑو گے، تمہاری زندگی کو ہم پریشانی میں بدل دیں گے. تمہاری زندگی پریشانیوں میں بدل جائے گی، تم زندگی میں سکون اور چین کے لیے ترس جاؤ گے. یہ پریشانیاں اس لیے بھی ہمارے اوپر آ رہی ہیں کیونکہ آج بہت سارے مسلمان ہیں جو دوسرے مسلمانوں کو اللہ کے ذکر سے روک رہے ہیں. مسلکی نفرت اتنی بڑی ہے، فرقہ پرستی اتنی بڑی ہے کہ ہم دوسرے مسلک اور دوسرے فرقے کے آدمی کو اپنے محلے میں برداشت کرنے کو تیار نہیں. اس ہندوستان کی سرزمین پر واقعات گواہ ہیں کہ ایک مسلک کے مسلمان نے دوسرے مسلک کی مسجد پر بلڈوزر چلوائے ہیں. ابھی پڑوسی ملک سے خبر پچھلے مہینے آئی تھی کہ ایک مسلک کے مسلمان نے دوسرے مسلک کے مسلمان کی مسجد گرائی ہے. ہم غیروں کا کیا رونا روئیں، ہم غیروں کا کیا رونا روئیں. آج کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کی مسجد گرا رہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے عالموں نے، اس کے مولویوں نے اس کے دماغ میں بٹھایا ہے کہ تو حق پر ہے، باقی سب گمراہ ہیں. ہم کیا ٹالرنس کا سبق دنیا کو دیں گے؟ ہم کیا دنیا کو رواداری سکھائیں گے؟ ہم کیا دنیا کو بتائیں گے کہ مختلف مذاہب اور مختلف کلچرز کو برداشت کرنے کی چھمتا ہونی چاہیے؟ ہم دوسرے مسلک کو اپنے محلے میں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. مثالیں موجود ہیں آپ کے سامنے. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیوں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اللہ کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی مسجد میں اللہ کا ذکر ہونے سے روکے، اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکے. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجدوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرے. اولئک لہم خزی فی الدنیا. دنیا میں بھی دردناک عذاب، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں، مصیبتیں اور پریشانیاں کبھی کبھی اس لیے بھی آتی ہیں کیونکہ ہم اپنی اصلاح پر توجہ نہیں دیتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے. اس لیے بھی مصیبتیں آتی ہیں، ہمیں بدلنے کے لیے آتی ہیں. اللہ نے فرمایا سورہ انفال کے اندر ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کو نعمت دے کے چھینتا نہیں، کاروبار چلا کے کبھی مندی نازل نہیں کرتا اللہ رب العالمین،
کبھی بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک لوگ اپنی حرکتیں نہ بدل لیں۔ اللہ کو کیا ہے، اللہ کیوں اپنی نعمت دے کر کے تم سے چھینے گا؟ اللہ نے تو قرآن میں اعلان کر دیا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور اللہ پر ایمان لاتے رہو۔ کبھی قرآن کریم پر غور کیجئے میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں مثالیں بڑی پیاری پیاری بیان کی۔ اللہ کی مثال کوئی، ہم انسان مثال کب بیان کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو بات سمجھانے کے لیے، اور میرا رب جب مثال بیان کرے، یعنی بات اتنی امپورٹنٹ ہے، بات اتنی اہم ہے، اللہ مثال دے کے سمجھا رہا ہے۔ قرآن کریم کے 14ویں پارے میں اللہ نے ایک مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ مثال بیان کر رہا ہے ایک بستی کی، بستی کا نام نہیں بتایا اللہ نے، دنیا کی تمام بستیوں کو دعوت دی کہ تم اپنی بستی پر، اپنے محلے پر، اپنے سماج پر اس مثال کو فٹ کر لو۔ ایک بستی تھی، کیسی بستی تھی؟ کانت آمینتن، جو بڑے امن کے ساتھ رہتی تھی، مطمئنتن، بڑے اطمینان کے ساتھ رہتی تھی۔ اللہ نے سب سے پہلے امن کا ذکر کیا ہے۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہو لیکن امن نہ ہو، شانتی نہ ہو، اسے ڈر ہو، اس کے دل میں دہشت ہو، سارا کاروبار رہ کر، سارا مکان رہ کر، سارے بال بچے رہ کر کے آدمی کیا کرے گا؟ سب سے بڑی نعمت امن کی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے زمانے میں قریش کے لوگوں کو اسی امن کی نعمت کو یاد دلایا تھا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اے مکہ والو، ذرا اپنے رب کو پہچانو جو تمہیں کھلا بھی رہا ہے، تمہیں امن بھی دے رہا ہے۔ مکہ کی سرزمین اس زمانے میں جبکہ ذرا ذرا سی باتوں پر جنگیں ہو جاتی تھی، مکہ کے اندر کوئی تلوار نہیں چلا سکتا تھا۔ اپنے باپ کے قاتل کو بھی حرم میں پا کر کے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کے بھی اپنے باپ کے قاتل کو بھی آدمی چھو نہیں سکتا تھا۔ یہ حرم کا احترام تھا۔ امن کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایک بستی تھی، امن کے ساتھ رہتی تھی، چین کے ساتھ رہتی تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور روزی روٹی کی بھی بڑی فراوانی تھی، روزی روٹی ہر طرف سے آ رہی تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر اس بستی نے کیا کیا، اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا شروع کیا، اللہ کے دین کے اندر منمانی کرنی شروع کی۔ اب کیا کیا اللہ نے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے اس بستی کے لوگوں کو خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بھوک کا عذاب آ گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ بھوکے مرنے کا یہی مطلب نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں کھانا نہ بنے۔ بھوکے رہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانا بن رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، مگر طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارا جسم جو ہے وہ لذیذ نعمتوں سے محروم، ہم شوگر پیشنٹ ہیں، ہم فلاں چیز کے پیشنٹ ہیں، ہمیں اللہ نہ کرے مختلف بیماریاں ہیں۔ اللہ خوف اور بھوک کا لباس پہنا دے گا۔ تو یہ پریشانیوں کے اسباب ہیں میرے پیارے بھائیو۔ وقت ختم ہو رہا ہے، ایک آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، لَيَكُونَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، میری امت کے اندر کچھ لوگ آئیں گے جو ریشم اور زناکاری کو حلال کر لیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ان دو چیزوں کا نام بطور مثال لیا ہو، یعنی ایک ایسا دور آئے گا کہ اللہ کے حرام کو لوگ حلال سمجھنے لگیں گے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، عقل مند را اشارہ کافی ہے، کہتے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ہم سب اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں اور ہم غور کریں کہ ہم نے کون کون سی حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ یستحلون الحر والحریر، زناکاری کو اور ریشم کو حلال کر لیں گے، والخمر والمعازف، اور ناچ گانے کو حلال کر لیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب ہم نے کبھی حلال نہیں کیا، حلال نہیں کیا، لیکن کیا یہ سچ نہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے موبائلوں تک
ناچ گانے آ گئے ٹک ٹاک کی شکل میں، سیریلز کی شکل میں، فلموں کی شکل میں، اور اب ہم انہیں بہت عیب کی نظر سے نہیں دیکھتے، کوئی بہت بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ یہی تو ہے حلال سمجھنا۔ ایک چیز حرام ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی، اور وہ ہمارے گھروں میں بج رہی ہے، ہمارے کانوں میں بج رہی ہے، ہمارے جیبوں اور پاکٹوں میں بج رہی ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ اور شراب کو لوگ حلال کر لیں گے، نشے کو لوگ حلال کر لیں گے، اور اگلا جملہ حدیث پاک کا ذرا غور کیجیے، وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنبِ عَالَمٍ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کچھ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر مکان بنائیں گے، اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں گی، لائف اسٹائل اتنا ہائی ہوگا، ان کے مکانات گویا پہاڑ کی چوٹیوں پر ہوں گے، اور چرواہے صبح شام ان کے جانوروں کو چرائیں گے۔ اب اس زمانے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی، یعنی ان کی معیشت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا تھا مویشی، جانور۔ آج ہمارے پاس سواریاں ہیں، 4 ویلر ہے، 2 ویلرز ہیں، سواریاں ہیں، یہ تمام آج کے دور کی معیشت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ایسا نہیں کہ صرف جو الفاظ اللہ کے نبی نے کہہ دیے وہ الفاظ آج کے دور میں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، آج کے دور میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رہائش کے بڑے اونچے اور عالیشان مکانات ہوں گے، اور سواریوں کے بڑے بہترین انتظام ہوں گے، لیکن دل بہت چھوٹا ہوگا۔ یاتیہم الفقیر، ایک غریب آدمی آئے گا اور کہے گا میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ دے دو، تو وہ کہیں گے کل آنا۔ فقیر کو ٹالیں گے، غریب کو ٹالیں گے۔ پڑوسی کا مکان بک رہا ہے تو خریدنے کے لیے حاجی صاحب کے پاس کروڑوں ہیں، اور وہی پڑوسی اگر ان کے گھر کاروبار کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اس کی مزدوری کے لیے اس کو درجنوں بار دوڑا دیں گے۔ یہ سماج کی کڑوی حقیقت ہے میرے پیارے ساتھی۔ ہمارے مکانات بڑے ہیں مگر دل چھوٹے ہیں، ہمارا لائف اسٹائل بہت ہائی ہے مگر ہمارے دل کا خلوص بہت تنگ ہو گیا ہے۔ پہلے ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں مہمان آتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کو کھلانا ہم شرف سمجھتے تھے۔ اب گھر کی عورتیں عیب سمجھتی ہیں، بوجھ سمجھتی ہیں، مصیبت سمجھتی ہیں، مہمان کہاں سے آ گیا۔ پہلے علماء آتے تھے بیچارے، محلے میں 3-4 لوگ تھے جو مخصوص تھے کہ کوئی بھی مولوی آئے، کوئی بھی سفیر آئے، چندہ کرنے والا آئے، ہمارے گھر میں کبھی بھی آ سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے۔ اب بیچارے مولوی دال منڈی اور نئی سڑکوں پر ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھا رہے۔ اب لوگوں کے گھر میں اتنی وسعت نہیں ہے لوگ ان کو کھانا کھلائیں۔ پہلے مدرسے جاگیروں سے چلتے تھے، یتیم اور غریب بچے جو مدرسوں میں پڑھتے تھے، محلے کے لوگ اپنے گھروں سے ان کو کھانا دیتے تھے۔ اب یہ سسٹم بند ہو گیا، اب لوگوں کے گھر میں کھانا بہت کم پکنے لگا، اب روٹیاں ناپ کر کے اور چاول تول کر کے پکنے لگا۔ اب اتنی گنجائش نہیں کہ ان غریب اور مسکین طلبہ کو کھانا کھلایا جا سکے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس فقیر کو کل پر ٹال دیا جائے گا، لیکن کل آنے کے پہلے اللہ تعالیٰ رات ہی میں اس قوم کو ہلاک کر دے گا۔ وَيَزَعُ الْعَلَمْ، اور پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دے گا۔ وَيَمْسَكُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اور کچھ لوگوں کو سور اور بندر کے جیسا بنا دے گا۔ سور اور بندر کے جیسا بنا دے گا میں ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سور کے جیسی بدکاری اور بندر کے جیسی بے حیائی ان کے اندر آ جائے گی۔ سور جو ہے بڑا ہی بے حیا قسم کا جانور ہوتا ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ وہ اپنے سور کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بدفعلی کرتا ہے، اتنا گیا گزرا ہوتا ہے۔ بے حیائی اور بدفعلی اور بدکرداری کے وہ جراثیم انسانوں کے اندر آ جائیں گے، سور اور بندر کے جیسا انسان کا مزاج ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان برائیوں اور ان خصلتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کو یاد نہ کرے، خوشحالی میں اللہ کو یاد کرے۔ ہوتا کیا ہے، ہم اللہ کو تب یاد کرتے جب ہمارے اوپر کوئی دکھ آتا ہے۔ بچہ صحت مند تھا، ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ بچہ بیمار ہوا، اللہ یاد آیا۔ کاروبار چل رہا تھا، ہمیں اللہ یاد نہیں آیا۔ کاروبار رک گیا، اللہ یاد آیا۔ دیش میں سکون تھا، ہم بے فکر تھے۔ دیش کا ماحول تھوڑا بے چینی کا ہے، ہمیں اپنا رب یاد آ رہا ہے۔ رب یاد آنا چاہیے، مصیبتوں میں بھی آنا چاہیے، دکھوں میں بھی آنا چاہیے، پریشانیوں میں بھی آنا چاہیے، لیکن خوشحالی میں بھی آنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، تعرف الیہ فی الرخاء
یعرفک فی الشدہ. عبداللہ ابن عباس اللہ کے نبی کے کزن بردر ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، لیکن چونکہ رشتے میں عمر میں بہت چھوٹے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی اس حدیث میں ان کو بچہ بچہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. اے میرے بیٹے، اے میرے بچے. کہا اے میرے بچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشحالی میں پہچان لے، اپنے اچھے دنوں میں پہچان لے، اپنی تندرستی کے ایام میں پہچان لے. یعرفک فی الشدہ، تیرا پروردگار تیری پریشانیوں میں تجھے پہچانے گا. بڑا عجیب و غریب ہے یہ جملہ. کیا اللہ ہمیں نہیں پہچانتا؟ اللہ تو ہمیں زندگی کے سارے ایام میں پہچانتا ہے. یہاں پہچاننے سے مراد اللہ کی مدد ہے کہ تم اللہ کا حق ادا کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو اپنے اچھے دنوں میں، تو تمہارے برے دنوں میں اللہ بھی تم کو یاد رکھے گا. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے. ان کو مچھلی نے نگل لیا، لمبا واقعہ ہے. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. مچھلی کے پیٹ میں جا کر کے انہوں نے ایک دعا پڑھی تھی، بہت مشہور دعا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ اگر کسی دکھ اور پریشانی میں یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ وہ مصیبت دور کرتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے، دعا بھی بہت مشہور ہے، آپ سنتے ہیں، جانتے ہیں. مگر ایک بات میں اس واقعے کے تعلق سے کہنا چاہتا ہوں جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے. اللہ نے فرمایا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. میرا بندہ یونس میری تسبیح بیان کرنے والوں میں سے تھا. میرا بندہ یونس مجھے یاد کرنے والوں میں سے، میرا ذکر کرنے والوں میں سے تھا. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک پڑا رہتا. علماء تفسیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو ان کو اللہ یاد آیا. وہ باقی ایام میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے. اس لیے اللہ نے کہا کہ چونکہ میرا بندہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے تھا، اس لیے ہم نے اس کو بچا لیا. مصیبت میں صرف اللہ کو مت پکارو میرے بھائی، اچھے دنوں میں بھی اللہ کو پکارو. مصیبت میں تو فرعون نے بھی اللہ کو پکارا، ڈوبنے لگا، اللہ یاد آیا، کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں. ڈوب رہا ہے، آخری سانسیں چل رہی تو اللہ یاد آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب اللہ یاد آ رہا ہے. ساری زندگی تیری اللہ کا مذاق اڑانے میں گزری. موسیٰ کو چیلنج کرتا تھا، کون اللہ ہے، کون تیرا رب ہے آسمان میں، اے حامان محل بناؤ، دیکھیں اس کا اللہ کیسا ہے، اس کا رب کیسا ہے. اللہ کا مذاق اڑا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنی حکومت پر ناز کرتا تھا، اپنی ندیوں پر ناز کرتا تھا، کہتا تھا ھذہ الانہار تجری من تحتی. موسیٰ تمہارا میرا کیا مقابلہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی. اللہ کی عجیب قدرت ہے. اللہ نے اپنے نبیوں میں جس نبی کو یہ مقام بخشا کہ اللہ نے ڈائریکٹ اس نبی سے کلام کیا ہے، اس نبی کے اندر لکنت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں لا ينطلق لسانی، میری زبان چل نہیں پاتی. اسی لیے جب فرعون کے سامنے جانے کی بات آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ ایک سپورٹر لگا دے اللہ، میرے بھائی ہارون کو لگا دے، اس لیے کہ میں اتنا بولنے میں ماہر نہیں ہوں، ایکسپرٹ نہیں ہوں. اللہ کسی سے کوئی نعمت اگر لیتا ہے یا کسی کو کوئی نعمت اتنی نہیں دیتا ہے تو دوسری طرف سے نواز دیتا ہے. موسیٰ کی زبان میں لکنت ہے، مگر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام دے رہا ہے کہ موسیٰ سے بات کر رہا ہے. اللہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ مقام سب کو نہیں ملا ہے. اللہ موسیٰ سے کلام کر رہا ہے. تو وہ موسیٰ فرعون کے دربار میں کھڑے اور فرعون اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ موسیٰ تمہاری اوقات کیا، تم بول نہیں پاتے ڈھنگ سے، مجھے دیکھو میں اتنے بڑے سلطنت کا فرما روا ہوں اور میرے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، میرے محل کے نیچے سے. جن نہروں پر فرعون کو ناز تھا انہی ندیوں میں سے ایک ندی میں اللہ نے اس کو ڈبو دیا. انسان کو اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنے اسٹیٹس پر، اپنے علم پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہی علم، وہی طاقت، وہی دولت، وہی حکومت اس کی تباہی اور اس کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے. میرے پیارے ساتھی، فرعون ڈوب رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. اللہ نے کہا نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں. تو مصیبتوں کا یہ پہلا حل یاد رکھو
اللہ کو اچھے دنوں میں یاد رکھو، اللہ کو اپنے کاروبار کے چلتا کے دنوں میں یاد کرو، اللہ کو اپنے بچے کی صحت کے دنوں میں یاد کرو، اللہ کو اپنے گھر میں خوشحالی اور آسائش کے دنوں میں یاد کرو، اللہ تمہاری پریشانی کے دنوں میں تمہیں یاد رکھے گا۔ دوسری چیز، ہم چاہتے ہیں ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، دوسری چیز اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھو، وہ یقین جو دل سے یہ کہے کہ میرا رب مجھے برباد نہیں کرے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جب آدمی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، مکمل بھروسہ، تو مصیبت دور نہ ہو تب بھی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ مصیبت، آدمی کے سامنے مصیبت اگر آئے اور وہ مصیبت اس کو بہت بڑی معلوم ہو، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائی۔ کوئی آدمی بیمار ہے اور اس بیماری میں کوئی جا کر کے یہ بتا دے کہ تم 3 دن کے مہمان ہو، تو بیچارہ 3 دن کیا ہو سکتا ہے، ایک ہی دن میں وہ مر جائے، اس لیے کہ اس کی مصیبت بڑھ گئی، اس کا دکھ بڑھ گیا، اس کے سامنے اس کے دکھ کو بڑھا کے پیش کیا گیا۔ انسان جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ مصیبت کو اس کی آنکھوں میں چھوٹا کر دیتا ہے۔ آئیے قرآن سے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک لڑائی لڑی گئی، غزوہ لڑا گیا، غزوہ احزاب۔ احزاب کے معنی، احزاب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، بہت ساری جماعتیں، بہت ساری پارٹیز۔ چونکہ یہ وہ جنگ تھی جس میں بہت سارے قبیلے مل کر کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، بہت بڑی فوج لے کر کے آئے تھے۔ اور مدینہ اس وقت کمزور تھا، یہ نیا اسٹیٹ ہے، صحابہ بھی کمزور ہیں، فائنینشیل کمزور ہیں، اکنامیکل کمزور ہیں، لڑائی کے قابل نہیں ہیں، اور ایک بڑی تعداد میں فوجیں آئی ہیں لڑنے کے لیے۔ اب ذرا دیکھیے سچویشن کیا ہے۔ اب دشمن سامنے، اور دشمن بھی ایک سمندر کی موجوں کی طرح ان کی تعداد ہے، ہزاروں، 15-20 ہزار کے قریب فوج ہے۔ اب صحابہ کے دل کا کیا حال ہے قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ میرے نبی کے صحابہ نے جب اپنے سامنے دشمن کی جماعتیں دیکھی، دشمن کی فوج دیکھی، ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہی وہ فوج ہے، یہی وہ لڑائی ہے، یہی وہ جنگ ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ بھی سچا تھا، رسول بھی سچا تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور میرے نبی کے صحابہ نے جب اس فوج کو دیکھا، اپنے سامنے دشمن کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھا، تو ان کا مورل ڈاؤن نہیں ہوا، ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ایمان بڑھ گیا۔ یہ ایمان کب بڑھتا ہے؟ جب آدمی کو اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے ہیں، پیچھے فرعون پیچھا کر رہا ہے۔ اب ایک موقع ایسا آیا کہ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ تو بڑی عجیب و غریب کریٹیکل سچویشن ہے، نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے، کہاں جائیں گے؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اب تو فائنل ہے کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے، وی ول بی اریسٹڈ، اب ہم گرفتار ہو جائیں گے، اب ہمیں بچانے والا کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے اطمینان سے جواب دیتے، کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو یقین ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، اسی کا نام توکل ہے میرے بھائی۔ یہ توکل اور یہ یقین، یہ انسان کو بکھرنے نہیں دیتا، یہ انسان کو بچاتا، اور اللہ کی مدد آتی ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر یقین ہو، اللہ ہمیں ختم نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، تو اللہ یقیناً برباد نہیں کرے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اللہ کہہ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث اور حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسی سوچ رکھتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ اور یہ جملہ ہے، اس کو یاد رکھیں آپ، میرا بندہ میرے بارے میں جیسی سوچ رکھتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یہ دوسری چیزیں یاد رکھیں میرے بھائی، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے،
وہی بھروسہ جو ہمارے نبی کو غار ثور میں تھا۔ ابو بکر صدیق ساتھ میں ہیں، دشمن قریب پہنچا ہے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی اب کیا ہوگا؟ میرے نبی نے کہا اب کیا ہوگا؟ ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈونٹ وری، فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دو نہیں ہمارے ساتھ تیسرا بھی اللہ ہے۔ یہ یقین میرے نبی کو تھا اور اللہ نے اس یقین کی لاج رکھی۔ غار ثور کے قریب دشمن پہنچا لیکن نبی کو نہیں دیکھ پایا، ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھ پایا۔ تو یہ دوسری چیز ہے میرے پیارے ساتھی کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہو، اور یہ پھر یقین ایسا ہو کہ پھر ہم کہیں شک میں نہ پڑے، کہیں ڈاؤٹ میں نہ پڑے۔ تیسری چیز، جب کوئی مصیبت آئے تو کبھی کبھی اس پر بھی غور کریں کہ مصیبت اور بڑی بھی تو ہو سکتی تھی۔ ایکسیڈنٹ ہوا، پیر میں چوٹ آئی، ہڈی فریکچر ہو گئی، یقیناً بہت بڑی تکلیف ہے، ہو سکتا ہے مہینہ ڈیڑھ مہینہ آپ کو بستر پر رہنا پڑے، مگر آپ اس ایکسیڈنٹ سے اچھے ہیں جس ایکسیڈنٹ میں انسان ایکسپائر کر گیا۔ آپ کا کاروبار مندی کا شکار ہے، مال آپ کا بک نہیں رہا ہے، مال آپ کے گھر میں رکھا ہے، آپ پریشان ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں جن کے گھروں میں کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ صبح کی روٹی اگر میسر ہے تو شام کی گارنٹی نہیں، شام کا کھانا میسر ہے تو صبح کی گارنٹی نہیں، آپ ان سے بہتر ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں جب اپنے سے چھوٹوں کو دیکھا کرو تو اللہ کی نعمت یاد آئے گی، اپنے سے پریشان لوگوں کو دیکھو تو اللہ کا احسان یاد آئے گا، اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے تو خالی لالچ پیدا ہوگا۔ زندگی میں ترقی کرنا، زندگی میں آگے بڑھنا منع نہیں ہے، مگر جب انسان کے اوپر دکھ آئے تو کبھی کبھی اپنے سے زیادہ دکھی لوگوں کو دیکھ لے، اس کا دکھ ہلکا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مصیبتوں اور غم کو دور کرنے والی ایک چیز یہ بھی ہے میرے پیارے ساتھی کہ ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا تقوی پیدا کریں، وہ تقوی جو صرف مسجد کی باؤنڈری کے اندر نہ ہو، وہ تقوی جو ہمارے گھر کے اندر بھی ہو، وہ تقوی جو ہمارے معاملات میں بھی ہو، وہ تقوی جو ہمارے لین دین میں بھی ہو، وہ تقوی جو ہمارے پوری زندگی میں ہو۔ اور یہ تقوی اگر پیدا ہو گیا، اللہ وہاں سے ہمیں روزی دے گا، ہم سوچ نہیں سکتے، اللہ وہاں سے ہماری مصیبتیں دور کرے گا، ہم سوچ نہیں سکتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے، رب العالمین اس کے لیے مصیبتوں میں راستہ نکال دیتا ہے، اور رب العالمین اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تقوی پیدا کرو۔ اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کے اندر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بستی والے، یہ محلے والے، یہ سماج والے اگر یہ ایمان رکھتے اور اللہ سے ڈرتے رہتے تو اللہ ان کے اوپر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا۔ اللہ کی برکتیں بے چین ہیں ہم پر برسنے کے لیے، بس ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں، اللہ کا ڈر پیدا کر لیں، اللہ کا خوف پیدا کر لیں، اللہ کے قانون کی حفاظت، اللہ کی شریعت کی حد کے اندر رہنا شروع کر دیں۔ سورہ قاف جو اللہ کے پیارے نبی خطبہ جمعہ میں پڑھا کرتے تھے، کبھی سورہ قاف کا مطالعہ کیجیے غور سے، بڑی عجیب و غریب صورت ہے قرآن کریم کی، پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ یہ جنت سب کو نہیں ملے گی، اللہ کی جنت سب کو نہیں ملے گی، اللہ کی جنت اس کو ملے گی لکل اواب حفیظ، جو اواب بن جائے، جو حفیظ بن جائے۔ اواب کا مطلب عربی میں آب یعوبو کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، جو بار بار لوٹ جائے، بار بار لوٹ جائے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے، دکھ میں بھی رجوع کرے، سکھ میں بھی رجوع کرے، بیماری میں بھی رجوع کرے، صحت میں بھی رجوع کرے، جس کا ٹھکانہ ایک ہی ہو اللہ کے ساتھ، اواب بن جائے اور حفیظ بن جائے۔ حفیظ کی تفسیر کرتے علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں حفیظ کے معنی بہت حفاظت کرنے والا، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی حدوں اور اللہ کی بنائی ہوئی بارڈرز اور اللہ کی بنائی ہوئی لمٹس کی حفاظت کرے، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرے۔ حفیظ بن جاؤ میرے بھائی، اواب بن جاؤ۔ آگے اس کی تشریح کی گئی
من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. کون ہے یہ اواب اور حفیظ؟ جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے. کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تب ڈرے، سب کے سامنے تو کوئی بھی ڈر سکتا ہے. وہ تقوی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے جو ان پبلک ہو. اللہ کے یہاں وہ تقوی قابل قبول ہے جو ان پرائیویٹ ہو. آپ پرائیویٹ کیسے ہیں؟ آپ اکیلے میں کیسے ہیں؟ آپ کی تنہائی کیسی ہے؟ آپ کی بیڈ روم کی لائف کیسی ہے؟ آپ کی پرسنل لائف کیسی ہے؟ اللہ کے وہ زندگی دیکھی جائے گی. اللہ ہم سب کے اندر یہ چیز پیدا فرما دے. تقوی یہ مصیبتوں اور غموں کا علاج ہے میرے بھائی. اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان. انسان ایک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے کہ میری تقدیر اللہ نے لکھ کے رکھی ہے، اور میری تقدیر میں جو لکھا ہے کائنات کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، اور جو نہیں لکھا ہے کوئی دے نہیں سکتا. کیا سمجھتے ہیں آپ اس ایمان اور اس عقیدے کو؟ یہ دکھ ہلکا کر دیتا ہے، یہ پریشانیاں ہلکی کر دیتا ہے. یہ صبح سے لے کے شام تک ہار کر اور کاروبار میں پریشان ہو کر کے جب ایک انسان گھر لوٹتا ہے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں فیلنگ ہوتی ہے شاید یہ میرے مقدر کا حصہ نہیں تھا. یہ تقدیر انسان کو سیٹسفیکشن دیتی ہے، سکون دیتی ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ. اللہ نے تیری قسمت میں جو لکھا ہے اس پر خوش ہو جا. تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. تو سب سے امیر بن جائے گا. امیر وہ نہیں جو بلڈنگوں میں رہیں، امیر وہ نہیں جو کروڑ پتی، امیر وہ نہیں جو ارب پتی، امیر وہ نہیں جس کے یہاں دولت کی کثرت. میرے نبی کہہ رہے ہیں سب سے امیر وہ ہے جو تقدیر پر راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ کے لکھے پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے امیر بن جاؤ گے. اور اسی لیے اللہ کے نبی کہتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی حدیث ہے، سواری پر بیٹھے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اے میرے بچے وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. میرے بیٹے میرے بچے تیری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو نہیں لکھا ہے کوئی دے نہیں سکتا. تقدیر پر ایمان رکھو، دکھ دور ہو جائیں گے، غم دور ہو جائیں گے. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھو، تقدیر کو مصیبتوں میں دلیل بنایا جائے گا، گناہوں میں دلیل نہیں بنایا جائے گا. یہ مسئلہ یاد رکھو، تقدیر کبھی گناہ کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. میں نے چوری کیا میری تقدیر میں لکھا تھا، میں نے زنا کیا میری تقدیر میں لکھا تھا، میں نے شراب پیا میری تقدیر میں لکھا تھا. گناہوں کے لیے کبھی تقدیر کو دلیل نہیں بنایا جائے گا. تقدیر دلیل بنے گی مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں. اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دکھ دور ہو جائیں، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں، تو ہم کثرت سے توبہ اور استغفار کریں. پچھلے خطبہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. جو بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آتی تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. جب ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے تو مصیبت آئے تو توبہ کرو، مصیبت آئے تو استغفار کرو. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو. اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تمہیں بارش دے گا، اللہ تمہیں باغات دے گا، اللہ تمہارے شہروں کو خوشحال بنا دے گا. اللہ سے استغفار کرو. توبہ اور استغفار یہ انسان کے دکھوں کو دور کر دیتا ہے میرے پیارے ساتھی. اسی طریقے سے دکھوں کو دور کرنے والی اور مصیبتوں کو دور کرنے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کبھی کبھی ہم اس لیے بھی پریشان ہوتے ہیں ہمارے مقدمے چل رہے ہیں، ہم اس لیے بھی پریشان ہیں خاندان میں اختلاف ہے، ہم اس لیے بھی پریشان ہیں پڑوسی سے جھگڑا ہے. تو یہ اس طریقے کا جو دکھ ہے اور اس طریقے کی جو تکلیف ہے اس کا ایک بہت بڑا سالیوشن قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ ہم معاف کرنے والے بنیں. ہماری زندگی میں درگزر کی بھاونا ہے، درگزر کی مینٹیلٹی ہے. ایک ایک لفظ پر پکڑ کرتے ہو، فلاں نے ایسا بول دیا میں زندگی بھر اس سے بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے اس نے بولا غلط بولا، لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ کوئی ایک لفظ بول دے اگر غلط تو آپ زندگی بھر کے لیے اس سے تعلق توڑ دیں. ہمارے عام بات ہے. بیٹے سے باپ ناراض ہے، بیٹے کی کوئی بات بری لگ گئی، یقیناً بیٹے نے غلط کیا، لیکن باپ زندگی بھر بیٹے سے تعلق ختم کر لے، یہ کہاں لکھا ہے میرے بھائی؟ معاف کرنے والے بنو. اللہ کے بندے نیک بندے معاف کرنے والے ہوتے ہیں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. میرے متقی بندے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں.
اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ اپنے بندے کو جب بندہ کسی کو معاف کر دیا کرے تو اللہ اس کو اور عزت دیتا ہے۔ ہم دشمنیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، برسوں کی دشمنی، بھائی بھائی سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، ختم کرو یہ دشمنیاں۔ اللہ کی جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اللہ کی جنت میں دشمنیوں کے ساتھ ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ اپنی جنت میں ہمیں تبھی داخل کرے گا جب ہمارے دل کینوں سے پاک ہوں گے، ہمارے دل دشمنیوں سے پاک ہوں گے، ہمارے دل حسد سے پاک ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو پاک کر لو، آدھے غم اور آدھی ٹینشن تو ایسے ہی انشاءاللہ دور ہو جائے۔ تو یہ چند اہم باتیں تھی، بہت ہی تفصیلی موضوع ہے۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں کہ دکھ اور مصیبت، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی، وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہم دکھوں میں پریشان نہ ہوں، دکھوں میں ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ کبھی کبھی دکھ ہماری تربیت کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا کہ اللہ کسی کو دکھ نہ دے تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے سب سے پیارے بندے کون ہیں؟ اللہ کے انبیاء ہیں نا۔ سب سے پیارے بندے کون ہیں؟ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کیا نبیوں پر دکھ نہیں آئے؟ کیا ایوب علیہ السلام بیمار نہیں ہوئے؟ کیا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نہیں گئے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی نہیں پیش کرنی پڑی؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا پریشان ہوئے، بھاگنا پڑا اپنا شہر چھوڑ کر کے، کہاں مدین چلے گئے؟ نبیوں کے واقعات پڑھو تو نظر آتا ہے کہ ہماری مصیبتیں کیا ہیں، نبیوں نے جیسی جیسی تکلیفیں جھیلی۔ تو میرے بھائیوں، کبھی کبھی ہمارے دکھ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ٹرینڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تمہارے سینوں کے اندر جو چیز ہے، سینے کے اندر کیا دل ہے، اس دل کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اس دل کے اندر اللہ کا ڈر بھرنے کے لیے، اس دل کے اندر ایمان بھرنے کے لیے بھی کبھی کبھی تمہیں اللہ آزماتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، یقیناً اس کا ایک نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ بہت پریشان ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھا سنا اپنے دلی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جو تصویریں آ رہی ہیں وہ کلیجہ چھلنی کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جو جان کا نقصان ہوا، جو دکانیں جلائی گئیں، جو گھر جلائے گئے، اور اس کے بعد مسجدوں کے میناروں پہ چڑھ کر کے اپنے جھنڈے لگائے گئے، اور اس کے بعد قرآن جلائے گئے، ایک مسلمان کے لیے کیا یہ سب سننا اور دیکھنا اس کے دل کو چھلنی کرنے کے لیے کافی ہے؟ مگر دوسری طرف ہمارے سامنے ان حالات سے کیسے لڑا جائے، اس پر غور کرنے کی بھی سوچ ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ ہمارے قائدین کو اب جو بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، اب انہیں مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ نہیں، اب اٹھنا پڑے گا، اب سوچنا پڑے گا۔ اتنی بڑی کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی کے تحفظ کے لیے، اس کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ کل تک جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے تھے، آج ایک جگہ بیٹھے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر بیٹھے، نہیں صاحب پوری قوم کا مسئلہ ہے، غور کیا جائے۔ یہ اس کا ایک پازیٹو پہلو بھی ہے کہ ہمارے اندر بہرحال، اور بہت سارے مسلمان ہیں جو ان مشکل دنوں میں دین کی طرف بھی آ رہے ہیں، اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اتنے مشکل دنوں میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مصیبتیں اور پریشانیاں کبھی کبھی ہمیں ٹرینڈ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، ہماری تربیت کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، ایک جانور ہوتا ہے، ایک پرندہ ہوتا ہے عقاب، جب ہوا جو ہوتی ہے وہ اپوزٹ سائڈ میں جب چلتی ہے نا تو عقاب اور اونچائی پر اڑنے لگتا ہے۔ حالانکہ جب اپوزٹ ہوا چلتی ہے تو زیادہ تر پرندے گرنے لگتے ہیں، لیکن عقاب جو ہوتا ہے وہ اور اونچائی پر اڑنے لگتا ہے۔ تو شاعر نے کہا تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو ہوتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اگر ہمارے اپوزٹ سائڈ کی ہوا چل رہی ہے تو یہ ہمیں اور اونچا اڑانے کے لیے چل رہی ہے۔ اگر ہمارے فیور والی ہوا چل رہی ہوتی تو ہم اتنا اونچا شاید نہ اڑ پاتے۔ یہ ہمیں اور ٹرینڈ کرنے کے لیے اور ہمیں پاک اور صاف کرنے کے لیے یہ پریشانیاں اور یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے لا العالمین ہم سب کے دکھوں اور تکلیفوں کو دور فرما دے، ہمارے ملک میں امن اور چین نازل فرمائے۔ خاص طور سے ہمارے ملک کے دارالسلطنت کے اندر، ملک کی راجدھانی کے اندر جو حالات ہیں، ہندوستان کا سب سے بڑا شہر کہہ سکتے ہیں، وہاں اگر اس طریقے کے حالات ہیں تو یقیناً ہم سب کے لیے بڑے فکر کی بات ہے کہ نہ جانے کب کہاں کون سی فساد کی ایک چنگاری کوئی نکال دے اور اس کے بعد لوگوں کے اوپر حملے ہونے شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ دلی کے اندر جو کچھ ہوا، وہاں جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں، رب العالمین ان سازش کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ اے اللہ، تیرے گھر کی جن لوگوں نے بے حرمتی کی، تیرے کتاب کو جن لوگوں نے جلایا، اے اللہ تو ان سے انتقام لینے کے لیے تو کافی ہو جا۔
رب العالمین اس ملک کے تمام باشندوں کو امن اور چین اور سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اس ملک کا ماحول جو لوگ خراب کرنا چاہتے ہیں، جو طاقتیں خراب کرنا چاہتی ہیں، اے اللہ ان تمام لوگوں اور ان تمام طاقتوں اور کوششوں کو تو ناکام فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے کاروبار میں برکت نازل فرما۔ الہ العالمین جو ہم میں بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ رب العالمین ان مشکل حالات میں ہمیں اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہم میں بے نمازی ہیں ان کو نماز کی پابندی کی توفیق دے۔ جو ہمارے نوجوان دین سے دور ہیں، الہ العالمین ان کو دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں دین سے دور ہیں، الہ العالمین انہیں دین کے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں اپنا تقوی اور اپنا خوف پیدا فرما دے۔ الہ العالمین جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں تیرے دین پر، تیرے ایمان پر، تیرے اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔